السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدانامے میں۔ دینی متین کی خدمت اور تبلیغ کی سعادت نہ تو آبائی طور پر ملتی ہے، نہ اس میں انسان کی اہمیت و قابلیت علمیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اصل شے تو اللہ رب العزت کی عنایت و توفیق ہے۔ جس کے شامل حال ہو جائے وہی اس میدان میں کامیابی اور کامرانی کا پرچم گاڑ دیتا ہے، اور اس کی کوششوں کے ثمرات اور نتائج رہتی دنیا تک قائم و دائم رہتے ہیں۔ یہ سعادت بزور بازو نیست۔ حضرت شعیب الاولیا محمد یار علوی قدس روح العزیز بانی دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف یوپی انڈیا ایسی ہی باکمال شخصیت تھی۔ وہ کسی دینی درسگاہ کے فارغ التحصیل تو نہ تھے، لیکن اپنے دور کے ایک عظیم المرتبہ مشائخ طریقت سے سالہ سال خوشہ چینی کر کے علم و عمل کی اس درجہ کمال پر فائز تھے کہ بڑے بڑے علماء ان کی بارگاہ میں مؤدبانہ حاضری کو سعادت تصور کرتے تھے۔ ان کی دینی، علمی اور روحانی فیوز و برکات کا سلسلہ ان کے وصال کے بعد بھی جاری و ساری ہے، جنہیں دیکھ سن کر تسلیم کرنا پڑتا ہے واقعی شہر یار ملک ولایت و معرفت ہیں۔ حضرت شعیب الاولیا 1307 ہجری میں جناب فجر علی علیہ الرحمہ کے گھر براؤں شریف میں پیدا ہوئے۔ ماحول کے زیر اصل اسکول کی تعلیم حاصل کی اور کچھ عرصہ اسکول ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے کام بھی کرتے رہے، لیکن قدرت کو دین متین کی خدمت کے سلسلے میں آپ سے عظیم الشان کام لینا تھا، اس لیے جلد اسکول کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ سلسلے عالیہ قادریہ میں حضرت شاہ محبوب علی قادری رحمہ اللہ علیہ سے شرف بیعت حاصل کیا اور ایک عرصہ تک ان کی خدمت میں رہ کر روحانی فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت شاہ عبداللطیف ستن شریف ضلع سلطان پور سے فیض حاصل کیا اور خلافت سے نوازے گئے۔ سلسلہ نقشبندیہ سہروردیہ میں حضرت سید عبدالشکور رحمہ اللہ علیہ نے اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ حضور شعیب الاولیا کے حالات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے عبقری تھے۔ مشائخ کرام کی تربیت نے سونے پہ سہاگی کا کام کیا۔ ایک دفعہ حضرت شاہ عبداللطیف رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں نماز تو نماز، جماعت تو جماعت، تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، یہی نماز اللہ سے ملا دے گی۔ شیخ کی زبان سے نکلے ہوئے ان چند جملوں پر حضرت شعیب الاولیا نے اس طرح عمل کیا کہ 40 سال سے زیادہ عرصے تک اس نصیحت پر عمل کیا اور کبھی جماعت کی پہلی تکبیر بھی چھوٹنے نہ دی۔ شعیب الاولیا کی ظراف نگاہی اور عالی فکر کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے حلقہ مریدین میں مسلک اہل سنت جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے تبلیغ و تلقین فرماتے ہی تھے۔ 1365 ہجری میں دارالعلوم فیض الرسول کا آغاز کیا، جس نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی اور کامیابی کے مراحل طے کیے۔ آج پورے ہندوستان میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور، دارالعلوم عالمیہ جمدہ شاہی وغیرہ جیسے نمایاں ترین مدارس کے شمار میں اس کا نام آتا ہے، جس کے فضلاء ہندوستان، نیپال، افریقہ اور دیگر ممالک میں تبلیغ اسلام کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ اسی دارالعلوم میں ایک عرصے تک فقیہ ملت حضرت مولانا جلال الدین احمد امجدی شعبہ افتاء کے صدر رہے۔ حضرت شعیب الاولیا کی سرپرستی میں محرم 1385 ہجری میں ماہنامہ فیض الرسول جاری کیا گیا، جو مسلک اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا بہترین ترجمان اور علمی و تحقیقی مقالات شائع کرنے والا مجلہ ہے۔ حضرت شعیب الاولیا صاحب نظر، صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ان کی بہت بڑی کرامت یہ تھی کہ انہوں نے تمام زندگی حق کی حمایت و تبلیغ میں صرف کر دی۔ دارالعلوم فیض الرسول کی صورت میں عظیم دینی مرکز قائم فرمایا۔ اعظم علیہ رحمت رضوان کی خصوصی دعوت پر حضور شعیب الاولیا بریلی شریف عرس رضوی میں شریک ہو چکے۔ اس کے بعد آپ کے جانشین و مظہر شیخ طریقت حضرت خلیفہ محمد صدیق احمد صاحب قبلہ برابر عرس رضوی میں بریلی شریف تشریف لے جاتے تھے۔ شیخ المشائخ حضور شعیب الاولیا نے اپنا روحانی مشن پورا کر کے انتہائی ذوف و نقاہت اور شدید مرض کی حالت میں زندگی کی آخری نماز عشاء با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر کے 23 محرم الحرام 1387 ہجری مطابق 4 مئی 1967 عیسوی شب جمعرات 1:25 پر دنیا فانی سے عالم جاویدانی کی طرف رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق اور منبع فیوز و برکات ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔